معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب کے تقریباً 11 بج چکے ہیں اور ہم اس وقت مولانا اسلم رضوی صاحب کے مکان پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں آمد کا جو خاص مقصد تھا وہ کچھ اور تھا، اور بات نکل کر نشست تک پہنچ چکی ہے۔ بات یہ تھی کہ ہم نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ایک خوبصورت نعتیہ نشست منعقد کی جائے۔ اسی کی منصوبہ بندی کے لیے ہم لوگ، میں، جناب تنویر صاحب، دانش صاحب، مولانا اسلم رضوی صاحب کے مکان پر تشریف لائے تھے، لیکن مولانا نے اس کو ایک الگ ہی رنگ بخشا اور فی الفور نشست کی جو ہے تجویز پیش کی، جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے کہ ایسے علماء دین کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے کلام پیش کرنے کی سعادت ہم جیسے شعراء کو مل رہی ہے، یہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جس کے لیے میں ان کا دوبارہ شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایسے باشعور اور صاحب فہم لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے لفظ کشائی کرنا بہت ہی جرأت اور ہمت کا کام ہے، خاص طور سے ایسے لوگ جن کو فارسی کا علم ہو اور جو اردو کو اپنی بائیں جیب میں رکھتے ہوں، ان کے سامنے اردو بولنا اور ان کے سامنے شعر پیش کرنا یہ اپنے آپ میں بہت جسارت اور ہمت کا کام ہے۔ آج ہم لوگ ٹوٹے پھوٹے شعراء آپ جیسے حضرات کے سامنے اپنے کلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی عظیم۔ آج کی اس چھوٹی سی نشست کے لیے میں چاہتا ہوں، بلکہ مجھے تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ آج کے اس نیا کے کھویا ہم ایک ایسے شخص کو چنتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، جو بہترین خطیب و امام ہے، جو بولتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی صدارت میں آج کی یہ نشست انشاءاللہ بہترین کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی انشاءاللہ تعالی عظیم۔ اب میں آپ کے سامنے ان کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد ہے میرے بائیں ہاتھ کی طرف تشریف رکھتے ہوئے جناب مولانا عسکری امام صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کی پرزور تائید کریں کہ آج کی صدارت آپ قبول فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبل اس کے کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے ہم پیش کریں، یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمارے ساتھ ہمارے برادر عزیز اور جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے سینئر اور بزرگوار اور ہمارے استاد کی حیثیت رکھنے والے اسلم بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی موجودگی میں یہ صدارت جو ہم کو دی جا رہی ہے، ہم اس سلسلے میں بہت شرمندہ ہیں اور معذرت چاہتے ہیں اپنے برادر، اپنے بھائی اسلم بھائی سے اور دیگر برادران سے انشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے ہم کو اسی طریقے سے حمیز بھائی سے مل کے، تنویر بھائی سے مل کے، اور یہاں پر جو برادران بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی سی سمع خراشی کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے کہ 4 مصرعے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، چونکہ فوری طور پر کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی آمادگی نہیں تھی، تو نہیں اتنا ٹائم بھی نہیں رہا، تو بہرحال ایک 4 مصرعے سماعت فرما لیں۔ آپ ابتدا کر دیجئے، گاڑی سٹارٹ۔ اچھا، کہ جو ایک در سے ہی دامن کسی کا بھر جائے، جو ایک در سے ہی دامن کسی کا بھر جائے، سوال ہی نہیں اٹھتا ادھر ادھر جائے۔ جو ایک در سے ہی دامن کسی کا بھر جائے،
سوال ہی نہیں اٹھتا ادھر ادھر جائے، تو نجف پہنچ کے یہ ہوتی ہے آرزو دل کی، نجف پہنچ کے یہ ہوتی ہے آرزو دل کی، میرا وجود یہیں ٹوٹ کر بکھر جائے، نجف پہنچ کے یہ ہوتی ہے آرزو دل کی، میرا وجود یہیں ٹوٹ کر بکھر جائے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی خوبصورت آغاز ہوا ہے۔ صدر صاحب نے محفل کو یہیں سے اونچائی بخشی ہے، میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس سفر پر جہاں لفظ اپنی خوبصورتی لیے ہوئے آپ کے کانوں کو اور آپ کے دلوں کو جھنجھنانے کے لیے اور آپ کے ذہنوں کو معطر کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس فہرست میں میرے پاس کچھ ایسے شاعر بھی ہیں جنہیں لوگ نوخیز سمجھتے ہیں، کہتے نہیں، کیونکہ جب وہ اپنے کلام پیش کریں گے تب آپ جان جائیں گے کہ ان کی نوخیزی ہے، نو عمری ہے یا بلوغت ہے۔ اور ایسے شاعر بھی موجود ہیں جن کے علم کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ میری اپنی نظریں اس کو دیکھ نہیں پائیں گی۔ آئیے اس فہرست کی اس خوبصورت نشست کی شروعات کے لیے میں ایسے نوخیز اور نوجوان شاعر کو یہاں پر مدعو کرنا چاہوں گا کہ جن کی شاعری کی عمر اگر آپ سنیں گے اور جب آپ ان کی شاعری سنیں گے تو آپ کو یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ گویا ان کی شاعری کی عمر کم ہے یا ان کی شاعری کی عمر طویل ترین ہے یا وہ بچپن سے شاعری کر رہے ہیں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے روبرو دانش جعفری کو پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی مادری زبان سے ہٹ کر کے اردو زبان میں بہت خوبصورت شاعری کرنا سیکھ چکے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بہت کم عمر میں اتنی پختہ شاعری شروع کی ہے۔ میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ دانش جعفری سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل کے اشعار بھی چلیں گے یا پھر جی صدر محترم سے اجازت، ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کر رہے ہیں جو جفا ان سے وفا کب تک کروں، کر رہے ہیں جو جفا ان سے وفا کب تک کروں، لاکھ غم سینے میں رکھ کر میں ہنسا کب تک کروں، لاکھ غم سینے میں رکھ کر میں ہنسا کب تک کروں۔ شعر سماعت فرمائے کہ اس اندھیری زندگی میں خوشیوں کی تنویر دے، زندگی میں خوشی کی تنویر، اس اندھیری زندگی میں خوشیوں کی تنویر دے، یا الہی رنج و غم کا سامنا کب تک کروں، یا الہی رنج و غم کا سامنا کب تک کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ یا الہی رنج و غم کا سامنا کب تک کروں۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائے کہ اسی نے خاک سے کن کہہ کے آدم کو بنایا ہے، اسی نے خاک سے کن کہہ کے آدم کو بنایا ہے، نظام دو جہاں کو جو سلیقے سے چلاتا ہے، نظام دو جہاں کو جو سلیقے سے چلاتا ہے۔ اور کبھی خاطر تیرے ایمان بشر سولی پہ چڑھتے تھے، کبھی خاطر تیرے ایمان بشر سولی پہ چڑھتے تھے، مگر اب تو بشر نے سولی پر ایمان چڑھایا ہے، مگر اب تو بشر نے سولی پر ایمان چڑھایا ہے۔ اور بہت بہت نوازش۔ کبھی خاطر تیرے ایمان بشر سولی پہ چڑھتے تھے، مگر اب تو بشر نے سولی پر ایمان چڑھایا ہے۔ اور اشارہ کر کے غربت پر نہ ٹھکراؤ زمیں والو، اشارہ کر کے غربت پر نہ ٹھکراؤ زمیں والو، ہمیں نے ہی غروب شمس کو واپس بلایا ہے، ہمیں نے ہی غروب شمس کو واپس بلایا ہے، ہمیں نے ہی غروب شمس کو واپس بلایا ہے۔
ایک مطلب چند اشعار، اس کے بعد آپ زحمت تمام کہ کچھ دنوں پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ بچوں کو فٹ پاتھ کے بچوں کو آسمان کے خواب دکھا کر پھر سے فٹ پاتھ پر لا دیا گیا. تو ایک مطلب وہاں سے دیکھے کہ ننھی آنکھوں میں میری سپنے سجونے والا، ننھی آنکھوں میں میری سپنے سجونے والا، اب نہیں آتا میرے گھر پہ کھلونے والا، اب نہیں آتا میرے گھر پہ کھلونے والا، اور خواب محلوں کے نہ دکھلاؤ مجھے اے لوگو، خواب محلوں کے نہ دکھلاؤ مجھے اے لوگو، ایک بچہ ہوں میں فٹ پاتھ پہ سونے والا، ایک بچہ ہوں میں فٹ پاتھ پہ سونے والا، ایک بچہ ہوں میں فٹ پاتھ پہ سونے والا، اور ایک بچہ ہوں میں فٹ پاتھ پہ سونے والا، اور میں سخنور ہوں سیاست سے مجھے کیا مطلب، میں سخنور ہوں سیاست سے مجھے کیا مطلب، میرا دامن یہ بچھونا نہیں ہونے والا، میرا دامن یہ بچھونا نہیں ہونے والا، اور شاعری کے لیے اسلوب لازم ہے دانش، شاعری کے لیے اسلوب لازم ہے دانش، صرف لفظوں سے تو شاعر نہیں ہونے والا، صرف لفظوں سے تو شاعر نہیں ہونے والا. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آپ سے دانش جعفری کی تمہید میں آپ سے کہا تھا کہ ان کی شاعری کی عمر اگر آپ سنیں گے اور ان کی شاعری سنیں گے تو آپ کو اس میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دانش جعفری پچھلے صرف 1.5 سال سے شاعری سیکھ رہے ہیں، اور 1.5 سال میں ان کی شاعری کا معیار یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے سالوں میں وہ کہاں تک جست لگانے والے ہیں. میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. جی 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 جی. تو اب میں چونکہ یہ بہت مختصر سی نشست ہے اور غیر رسمی نشست ہے، تو لہٰذا میں اس میں زیادہ نظامت کے جوہر دکھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ شعری نشست ہے اور اگلے شاعر کو بلانا بھی ہے، تو چند اشعار سے اگر بلایا جائے تو ماحول اور خوبصورت ہو جائے گا. ناصر شکیب ناسک کے کہتے ہیں کہ کھیل رچاؤں خود ہی جنوں کا، خود ہی دیکھوں تماشا میں، کھیل رچاؤں خود ہی جنوں کا، خود ہی دیکھوں تماشا میں، حد نظر تک صحرا صحرا اس میں تنہا پیاسا میں، اور دیکھ لیا نا تم نے لوگوں میں نے اجالے مانگے تھے، دیکھ لیا نا تم نے لوگوں میں نے اجالے مانگے تھے، روشن ہو گئی ساری بستی اور ہو گیا اندھا میں. انہی اشعار کے ساتھ میں ربائی جیسے مشکل صنف اور بہت ہی زیادہ مفقود ہوتی ہوئی صنف کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنے والے مہاراشٹر کے ان چند شعراء میں سے ایک جو ربائی کہتے ہیں یا جو ربائی کا علم جانتے ہیں، میں جناب تنویر احمد تنویر سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے اشعار سے ہمیں نوازیں. مولانا اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دو رباعیات، اس کے بعد متفرق اشعار، پھر غزلیاں. ہے تلخ بہت عشق کے پیالے تیرے، ہے تلخ بہت عشق کے پیالے تیرے، پیتے ہیں مگر چاہنے والے تیرے. ہے تلخ بہت عشق کے پیالے تیرے، پیتے ہیں مگر چاہنے والے تیرے، اور سمجھے نہ کوئی حکمت تیری یارب، سمجھے نہ کوئی حکمت تیری یارب، کیا کھیل ہے دنیا میں نرالے تیرے، کیا کھیل ہے دنیا میں نرالے تیرے. شکریہ بہت بہت. اور ایک ربائی دیکھیے کہ عاشق نہ کبھی تخت شاہی مانگے، عاشق نہ کبھی تخت شاہی مانگے، ہر چیز وہ معشوق مثالی مانگے. عاشق نہ کبھی تخت شاہی مانگے، ہر چیز وہ معشوق مثالی مانگے، اور واقف ہیں اسیری سے جو تیرے در کی، واقف ہیں اسیری سے جو تیرے در کی، کیوں کر وہ تیرے در سے رہائی مانگے، کیوں کر وہ تیرے در سے رہائی مانگے. جی جی شکریہ.
वाकिफ हैं असीरी से जो तेरे दर की, क्यों कर वो तेरे दर से रिहाई मांगे। और एक जो शुक्रिया, एक दो तीन शेर देखिए कि दिल के चराग पर मेरे जुल्मत के साए हैं, दिल के चराग पर मेरे जुल्मत के साए हैं। ऐ वक्त तूने क्या क्या करिश्मे दिखाए हैं, ऐ वक्त तूने क्या क्या करिश्मे दिखाए हैं। और हम ही है तिश्ना लब तेरे कूचे में हर घड़ी, हम ही है तिश्ना लब तेरे कूचे में हर घड़ी। सैराब तुझसे होके समंदर भी आए हैं, सैराब तुझसे होके समंदर भी आए हैं। और आंधी कभी न वक्त की इसको मिटा सके, आंधी कभी न वक्त की इसको मिटा सके। आंखों के जावियों में जो मंजर समाए हैं। क्या बात है, शुक्रिया। आंधी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आंधी कभी न वक्त की इसको मिटा सके, क्या बात है। आंधी कभी न वक्त की इसको मिटा सके। आंखों के जावियों में जो मंजर समाए हैं। और दुश्मन से भी न ऐसी तवक्को रही कभी, क्या बात है, दुश्मन से भी न ऐसी तवक्को रही कभी। अपनों से ऐसे जख्म भी कुछ हमने खाए हैं, अपनों से ऐसे जख्म भी कुछ हमने खाए हैं। और एक छोटी सी गजल, फिर उसके बाद चेहरे पे थोड़ा ज़रा रदीफ काफिया थोड़ा सा ज़रा मुश्किल से निभाया है, बहुत बड़ी मेहनत की गई। ज़रा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जी जी शुक्रिया के चेहरे पे गरचे उनसो वफा का लिहाफ था, चेहरे पे गरचे उनसो वफा का लिहाफ था। पर दिल में उसके मेरे लिए इन्हिराफ था, पर दिल में उसके मेरे लिए इन्हिराफ था। और हम ही समझ न पाए इसे उम्र भर ए दोस्त, हम ही समझ न पाए इसे उम्र भर ए दोस्त। दिल की गली का रास्ता सीधा था साफ था, क्या बात, दिल की गली का रास्ता सीधा था साफ था। तू पास मेरे हो के भी आया नहीं नजर, पास मेरे हो के भी, तू पास मेरे हो के भी आया नहीं नजर। आंखों पे मेरे ऐसा दुई का गिलाफ था, आंखों पे मेरे ऐसा दुई का गिलाफ था, आंखों पे मेरे ऐसा दुई का गिलाफ था। ये और बात तूने तवज्जो न की कभी, ये और बात तूने तवज्जो न की कभी। दिल याद का मगर तेरी करता तवाफ था, दिल याद का मगर तेरी, शुक्रिया के दिल याद का मगर तेरी करता तवाफ था। और तस्कीन मेरे दिल को मयस्सर न हो सकी, तस्कीन मेरे दिल को मयस्सर न हो सकी। खुद अपने ही ज़मीर के मैं भी खिलाफ था, खुद अपने ही ज़मीर के मैं भी खिलाफ था। और अरमान यूं मचलते रहे दिल में हर घड़ी, अरमान यूं मचलते रहे दिल में हर घड़ी। वादी में जैसे दिल के कोई कोए काफ था, वादी में जैसे दिल के कोई कोए काफ था। मैं इसलिए जहां में सदा सुरकरू रहा, मैं इसलिए जहां में सदा सुरकरू रहा। गम का तुम्हारे दिल में मेरे एहतिकाफ था, क्या बात है, दिल में तुम्हारे, शुक्रिया के गम का तुम्हारे दिल में मेरे एहतिकाफ था। और शायद जफा पसंद थे तुम राह इश्क में, शायद जफा पसंद थे तुम राह इश्क में। मेरी वफा का तुमको कहाँ एतराफ था, मेरी वफा का, शुक्रिया शुक्रिया कि मेरी वफा का तुमको कहाँ एतराफ था। और मक्ता देखिए कि तनवीर जब अना की रविश पर मैं चल दिया, तनवीर जब अना की रविश पर मैं चल दिया। किरदार की जमीन में मेरे शिगाफ था, तनवीर जब अना की रविश पर मैं, शुक्रिया, तनवीर जब अना की रविश पर मैं चल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर जब अना की रविश पर मैं चल दिया। किरदार की जमीन में मेरे शिगाफ था। और चेहरे पे गर्ज उनसो वफा का लिहाफ था, पर दिल में उसके मेरे लिए इन्हिराफ था। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़अतन मुश्किल रदीफ को निभाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई कोहनामुश्क शायर हो जैसे तनवीर साहब हैं तो उनके लिए वो निभाना बिल्कुल आसान हो जाता है। कितनी आसानी से उन्होंने इतने अदक काफ़ियों को निभाया है। दोस्तों देखिए, आप देख रहे हैं कि अभी तक
دانش جعفری ہوئے یا تنویر صاحب ہوئے، انہوں نے تحت اللفظی میں جو ہے اپنے اشعار کہیں، تب بھی آپ کو یہ اشعار اتنے خوبصورت لگے، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایسے کسی شعر کو یا ایسے کسی غزل کو، ایسے کسی کلام کو اگر ترنم سے پیش کیا جائے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے کہ غزل دو آتشہ ہو جائے گی۔ شارق احمد نے کہا ہے کہ عمر بھر تیرے دیے زخموں کو نم رکھنا ہے، عمر بھر تیرے دیے زخموں کو نم رکھنا ہے، مجھ کو ناموں سے محبت کا بھرم رکھنا ہے، عمر بھر تیرے دیے زخموں کو نم رکھنا ہے، مجھ کو ناموں سے محبت کا بھرم رکھنا ہے، ایک طرف پھول ہیں اور ایک طرف دل میرا، تیری مرضی ہے کہاں تجھ کو قدم رکھنا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں مترنم خوبصورت گلے کے میں مغنی کہوں گا ان کو، اس لیے کہ وہ ایک بہت خوبصورت انتخاب ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ جناب شاہ ساحل عارفی صاحب سے میں گزار ہوں کہ اپنی مترنم آواز میں خوبصورت غزل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور قبلہ نے جو مجھے سکھایا ہے کہ جہاں بھی آپ جاؤ تو رسول اللہ سے شروع کرو، نعت کے چند بند ملاحظہ کریں گے آپ۔ ایک بار بلا لیجے، ایک بار بلا لیجے، سرکار مدینے میں ایک بار بلا لیجے۔ بدر خاص دیکھیں گے، سرکار مدینے میں ایک بار بلا لیجے، سرکار مدینے میں جنت کا کروں میں بھی دیدار، مدینے میں جنت کا کروں میں بھی، ایک بار بلا لیجے، سرکار مدینے میں جنت کا کروں میں بھی دیدار، مدینے میں جنت کا کروں میں بھی۔ اور حضور یہ شعر درخواست آپ سب کی جانب سے پیش کر ہم ملاحظہ کریں گے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ دیکھے، ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روضے پر، ہر ایک کی خواہش ہے آؤں تیرے روضے پر، ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں، ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں جنت کا کروں میں بھی دیدار، مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ غزل کے ایک دو غزل کے دوسرے یہ کیا؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ فضاد کا، میرے 3 روز کی جو تھکان مٹ گئی سن کے۔ شکریہ بہت بہت۔ جب کہیں مدہ ہوتی ہے غزل کے چند اب محبت کی بات کیا کرنا، اب محبت کی بات کیا کرنا، اب محبت کی
بات کیا کرنا، تنگ اپنی حیات کیا کرنا، تنگ اپنی حیات کیا کرنا، اور تو بدل جائے گا پتہ ہے مجھے، تو بدل جائے گا پتہ ہے مجھے، پھر سفر تیرے ساتھ کیا کرنا، پھر سفر تیرے ساتھ کیا کرنا۔ اور یہ بھی شعر بتا رہے خاص، ہے پریشان گھر میں سب مجھ سے، ہے پریشان گھر میں سب مجھ سے، اب بسر گھر میں رات کیا کرنا، اب بسر گھر میں رات کیا کرنا۔ دیجیے بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ غزل اگر ترنم میں پیش کی جائے تو اس کو لطف جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے، جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں ساحل عارفی صاحب کا کہ نہایت خوبصورت گلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس کا بہت اچھا استعمال بھی آپ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ بہت بہترین انداز میں آپ نے غزل اور دونوں نعت سے تو آپ نے کیا سما باندھ دیا، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ آئیے حاضرین اب اس دیار میں چلتے ہیں جہاں ادب خود ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، جہاں الفاظ اپنی صف بندی کیے ہوئے اس حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں قلم بند کر لیجئے، اور جب وہ الفاظ قلم بند ہو کر موصوف کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ اپنی بات نہ صرف منواتے ہیں بلکہ دنوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں اس عظیم ہستی کا جو عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے بہت خوبصورت دل کے مالک ہیں۔ سماجی کاموں میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ میں یہ سماجی کام کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں انہیں جس انداز میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، وہ ان کا سماجی رخ ہی میں نے دیکھا ہے۔ آج میں ان کا وہ رخ دیکھنے والا ہوں جو آپ بھی جانتے ہوں گے انشاءاللہ، جو فن شاعری سے منسلک ہے۔ آئیے سنتے ہیں بہت ادب و احترام کے ساتھ مولانا اسلم رضوی صاحب کو، جو آپ کے روبرو اپنے کلام سے ہمیں محسوس کریں گے۔ مولانا اسلم رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائی سے بلکہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام معزز و معزز مہمانوں کا کہ جو اس غریب خانے پر تشریف لائے اور اپنے وجود نورانی سے اس گھر کو منور کیا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں، لیکن کبھی کبھی شعر کہے ہیں تو برائے نام شاعر ہو سکتا ہوں، حقیقت میں شاعر نہیں ہوں۔ ایک حالات حاضرہ کے تحت ایک شعر 1987 میں نے کہا تھا، ایک شعر ابھی یاد آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ کربلا سے درس لے کر کربلا تیار کر، کربلا سے درس لے کر کربلا تیار کر، فکر مردہ میں جو بھر دیتی ہے جان انقلاب، فکر مردہ میں جو بھر دیتی ہے
جان انقلاب. اور اب آئیے میں صرف 3 غزل کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ حالات حاضرہ کے تحت ہے. غزل سے تصور عام طور سے کہیں اور جاتا ہے، لیکن چونکہ جو اس وقت ہندوستان کے حالات ہیں اس پس منظر میں صرف 3 شعر میں پڑھوں گا کہ، اور واقعاً شعر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ احباب سے جو زخم ملے ہیں نہ پوچھئے. احباب سے، رفیق بھائی، احباب سے جو زخم ملے ہیں نہ پوچھئے، کتنے ہرے ہیں کتنے بھرے ہیں نہ پوچھئے. کتنے ہرے ہیں کتنے بھرے ہیں نہ پوچھئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انسان جس کو عظیم سمجھتا ہے کہ شاید یہ بہت بہتر انسان ہے، لیکن جب اس کے اندر جاتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس شعر میں سماعت فرمائیے کہ تاریخ لکھ رہا تھا میں اہل، تنویر بھائی سنیں گے، تاریخ لکھ رہا تھا میں اہل کمال کی. تاریخ لکھ رہا تھا میں اہل کمال کی، کس کس جگہ پہ ہاتھ رکے ہیں نہ پوچھئے. کس کس جگہ پہ کس جگہ پہ ہاتھ رکے ہیں نہ پوچھئے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور بالخصوص یہ غزہ کے پس منظر میں یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ عرب ممالک، یہ ہمارے جو بظاہر مسلمان ہیں، اور امریکہ اور اس طرح کے جو، یہ ان لوگوں کو سامنے رکھیے اور آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے. اسی شعر کا آخری شعر ہے کہ کچھ اپنے قد کو اونچا دکھانے کے واسطے، غزہ کے پس منظر میں، کچھ اپنے قد کو اونچا دکھانے کے واسطے لاشوں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں نہ پوچھئے. لاشوں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں نہ پوچھئے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. بسم اللہ. واہ واہ واہ. لاشوں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں نہ پوچھئے. بہت اچھے مولانا نے آپ نے وہ پورا غزہ کا پورا حقیقت تصویر آپ نے پیش کی. تھوڑا آگے میری بھی نم دیدہ ہو رہی تھی. خیر یہ تو شاعری حقیقت میں کیا ہے اس کا جواب دینا تو بڑا مشکل ہے، کہ اکثر لوگوں کا اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں کہ دل کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. شاعری ایسی ہوتی ہے کہ ذہن کے کس کونے سے، کس زاویے سے کون سی خیال کی کرن کب پھٹ جائے اور سامنے والے کے دل پہ جو اثر کرے یہ تو کہہ نہیں سکتے. بہرحال لیکن شاعری مظہر احساس درو ہے، یوں ہے. شاعری مظہر احساس درو ہے، یوں ہے. ایک ایک شعر بتا دیتا ہے یوں ہے یوں ہے. تو شعر خود اپنی شناخت کرتا ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے دوست حلیم میں ایک ایک شعر بتا دیتا ہے یوں ہے یوں ہے. اور شعر گوئی یہ عقدہ کشائی نہیں تو کیا، یعنی شعر گوئی یہ عقدہ کشائی نہیں تو کیا، بے چہرگی کی چہرہ نمائی نہیں تو کیا، بے چہرگی کی چہرہ نمائی نہیں تو کیا. دنیا تو خیر دنیا ہے، دنیا سے کیا غرض، دنیا تو خیر دنیا ہے، دنیا سے کیا غرض، تجھ تک میرے ہنر کی رسائی نہیں تو کیا. تو میں اب ان اشعار کے ساتھ ہمارے آج کے ناظم میرے بہت اچھے دوست جناب عبدالحمید ہنر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت سے نوازیں. اجازت ہے محترم. سب سے پہلے تو میں واقعتاً امی کے قلب سے میں شکر گزار ہوں مولانا حسن رضوی صاحب کا کہ انہوں نے، ان سے ہماری صرف ملاقات کا ایک بہانہ ہو گیا.
اور انہوں نے ایک نشست منعقد کر ڈالی. یہ ان کے ذوق ادب کا بھی ایک ثبوت ہے کہ وہ آنے والے شخص کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے وہ بھی جانتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ عافیت سے رکھے. صدر کی اجازت سے میں ایک مطلع اور چند اشعار حاضر کر رہا ہوں. مطلع عرض کرتا ہوں کہ ہجر پر یا یاد وصل رفتگاں کس بات پر؟ ہجر پر یا یاد وصل رفتگاں کس بات پر؟ سینہ کوبی مرثیہ آہو فغاں کس بات پر؟ ہجر پر یا یاد وصل رفتگاں کس بات پر؟ سینہ کوبی مرثیہ آہو فغاں کس بات پر؟ اور شعر ہوگا کہ جز تیرے کوئی نہ تھا جب دل کے اس گھر کا مکیں. جز تیرے کوئی نہ تھا جب دل کے اس گھر کا مکیں, کر گیا خالی میرے دل کا مکان کس بات پر؟ جز تیرے کوئی نہ تھا جب دل کے اس گھر کا مکیں, کر گیا خالی میرے دل کا مکان کس بات پر؟ اور یہ شعر کے گھر سلامت جان باقی عزتیں محفوظ ہیں. گھر سلامت جان باقی عزتیں محفوظ ہیں, ہے امیر شہر پھر ماتم کنا کس بات پر؟ ہے امیر شہر پھر ماتم کنا کس بات پر؟ اور شعر ہے کہ جی بہت شکریہ کہ گھر سلامت جان باقی عزتیں محفوظ ہیں, ہے امیر شہر پھر ماتم کنا کس بات پر؟ اور شعر آخر کے ایک تو میرا مخالف تھا مگر یہ کیا ہوا؟ ایک تو میرا مخالف تھا مگر یہ کیا ہوا؟ ہو گیا میرا مخالف یہ جہاں کس بات پر؟ سینہ کوبی مرثیہ آہو فغاں کس بات پر؟ ہجر پر یا یاد وصل رفتگاں کس بات پر؟ اگر وقت اجازت دے تو ایک چھوٹے سے کلام کے اور کچھ اشعار حاضر کرنا چاہتا ہوں. تازہ ترین کلام ہے. مطلع حاضر کرتا ہوں کہ تم نے دیکھے ہیں فقط زخم ہے باہر کتنے. تم نے دیکھے ہیں فقط زخم ہے باہر کتنے, دیکھنا گن کے کبھی تیر ہیں اندر کتنے. تم نے دیکھے ہیں فقط زخم ہے باہر کتنے, دیکھنا گن کے کبھی تیر ہیں اندر کتنے. اور شعر ہوگا کہ کر نہ پایا ہے کوئی ایک بھی ثابت اب تک, کر نہ پایا ہے کوئی ایک بھی ثابت اب تک, تو لگاتا رہا الزام میرے سر کتنے. کر نہ پایا ہے کوئی ایک بھی ثابت اب تک, تو لگاتا رہا الزام میرے سر کتنے. اور شعر ہوگا کہ آج ٹوٹے گا تمہارا بھی گھروندہ پیارے, آج ٹوٹے گا تمہارا بھی گھروندہ پیارے, تم نے توڑے ہیں محلے میں میرے گھر کتنے. آج ٹوٹے گا تمہارا بھی گھروندہ پیارے, تم نے توڑے ہیں محلے میں میرے گھر کتنے. اور شعر ہوگا کہ سوچ میں ہوں کہ کہاں سر میں جھکاؤں اپنا, سوچ میں ہوں کہ کہاں سر میں جھکاؤں اپنا, ایک ہی سر ہے میرا اور یہاں در کتنے. ایک ہی سر ہے میرا اور یہاں در کتنے. اور یہ شعر میرے مزاج کا کہ میں پروں سے نہیں ہمت سے کروں گا پرواز. میں پروں سے نہیں ہمت سے کروں گا پرواز, دیکھتا ہوں کہ تو کاٹے گا میرے پر کتنے. میں پروں سے نہیں ہمت سے کروں گا پرواز, دیکھتا ہوں کہ تو کاٹے گا میرے پر کتنے. اور شعر ہوگا کہ ایک قطرہ جو چھلک جائے تو سیلاب آئے,
ایک قطرہ جو چھلک جائے تو سیلاب آئے، میں نے سینے میں چھپائے ہیں سمندر کتنے، میں نے سینے میں چھپائے ہیں سمندر کتنے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک قطرہ جو چھلک جائے تو سیلاب آئے، میں نے جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. نوازش کرم آپ کا کہ ایک قطرہ جو چھلک جائے تو سیلاب آئے، میں نے سینے میں چھپائے سمندر کتنے. تم نے دیکھے ہیں فقط زخم ہے باہر کتنے، دیکھنا گن کے کبھی تیر ہیں اندر کتنے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. حاضرین، آپ کی حوصلہ افزائیوں کے لیے میں بہت ممنون ہوں کہ مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے شاعر کو، اس کی تک بندی کو آپ نے اتنا سراہا، اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آئیے، جیسے غزل میں ایک مطلع ہوتا ہے، بیچ میں چند اشعار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. آج کی اس نشست کی شروعات یعنی مطلع دانش جعفری تھے، تو اس کا مقطع مولانا عسکری امام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آج کی اس خوبصورت اور مختصر ترین لیکن جامع ترین نشست کی جو صدارت فرما رہے ہیں. بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت نواز سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چار میں سے سماعت فرمائیں کہ وجہ سکون جو سوزش پنہا ہے آج کل، سکون جو سوزش پنہا ہے آج کل، وجہ سکون، وجہ سکون، وجہ سکون جو سوزش پنہا ہے آج کل، کیا کہنا میری نگاہ میں رخ جانا ہے آج کل. کیا کہنے، کیا خالص تغزل کا شعر ہے کہ وجہ سکون، خالص غزل کا شعر. وجہ سکون جو سوزش پنہا ہے آج کل، میری نگاہ میں رخ جانا ہے آج کل. کیا کہنے، کیا کہنے. تو نیندیں حرام کیوں نہ ہو باطل نواز کی، کیا بات ہے، باطل نواز کا جواب ہے. نیندیں حرام کیوں نہ ہو باطل نواز کی، حق پے کرے بشر میں نمایاں ہے آج کل، حق پے کرے بشر میں نمایاں ہے آج کل. کیا بات ہے. اور ایک بہت پرانی غزل میں نے کسی زمانے میں کہی تھی، اس کے چونکہ میں غزل کہتا نہیں، وہ لائن ہی نہیں تھی میری جو ہے، تو غزل وزل تو میں نے بہت ابتدا میں کبھی ایک مرتبہ ایک غزل کہی تھی، اس کے 2-3 شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کے کہ دوستی جب ہوئی دوستی کی طرح، دوستی جب ہوئی دوستی کی طرح، دشمنی ہو گئی دشمنی کی طرح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دوستی جب ہوئی کیا بات ہے. دوستی کی طرح، دشمنی ہو گئی دشمنی کی طرح، کچھ تعصب کی ایسی گھٹا چھا گئی، کچھ تعصب کی ایسی گھٹا چھا گئی، روشنی ہے مگر تیرگی کی طرح، ارے کیا بات ہے. روشنی ہے کچھ تعصب کی ایسی گھٹا چھا گئی، روشنی ہے مگر تیرگی کی طرح. اور ایک لمحے کو نظم کرنے کی کوشش کیا تھا میں نے، اس میں پیش آتا ہے کہ تو خیالات کے شہر میں کھو گیا، خیالات کے شہر میں کھو گیا، تو خیالات کے شہر میں کھو گیا، میں تیرے پاس تھا اجنبی کی طرح. کیا بات ہے. تو خیالات کے شہر میں کھو گیا، میں تیرے پاس تھا اجنبی کی طرح. کیا کہنے، کیا کہنے. تو خیالات کے شہر میں کھو گیا، میں تیرے پاس تھا اجنبی کی طرح. ایک ہمدم ملا جس سے امید تھی، ہمدم ملا، ایک ہمدم ملا جس سے امید تھی، وہ بھی مجبور تھا عسکری کی طرح. ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو کچھ تعصب کی ایسی گھٹا چھا گئی،
روشنی ہے مگر تیرگی کی طرح، کچھ تعصب کی ایسی گھٹا چھا گئی، روشنی ہے مگر تیرگی کی طرح، تو خیالات کے شہر میں کھو گیا، میں تیرے پاس تھا اجنبی کی طرح، ایک ہمدم ملا جس سے امید تھی، وہ بھی مجبور تھا عسکری کے ذریعے۔ ایک اجازت صدر صاحب کی کہ کتنا اچھا شعر ہے، کتنا اچھا شعر آپ نے سنا ہے کہ تعصب کی ایسی ہوا چھا گئی کہ روشنی تھی، کہ روشنی ہے مگر تیرگی کی طرح۔ اتنا اچھا سے آپ نے شاعری جو ہے نا رمز و کنائے میں کہی جاتی ہے، تو آپ نے بہت اچھا اس میں کسی ہمارے پرانے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جن چراغوں سے اٹھتا ہے تعصب کا دھواں، جن چراغوں سے اٹھتا ہے تعصب کا دھواں، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوگے۔ جیسے کہ میں نے اور عرض کیا تھا آپ سے کہ اب ہم مقطع کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ اب جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت سی رسم باقی ہے، جس کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا اور ضرور کہوں گا یہ بات کہ جو خدا کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتا۔ تو اب جو ہے میں اس رسم کے لیے خاص طور سے رسم شکریہ جسے کہتے ہیں عام طور پر، حالانکہ میری نظر میں وہ رسم نہیں ہے، وہ خلوص دل کی بات ہے کہ جب وہ شکر کرنے والا شکر کرتا ہے تو اس کے دل سے کچھ جملے نکلتے ہیں جو اب آپ سنیں گے مولانا اسلم رضوی سے۔ شکریہ کی کلمات کہتی نہیں بہرحال بس صرف ماشاء اللہ آپ حضرات تشریف لائے اور قدم رنجہ فرمایا، مختصر لیکن واقعاً یہ یوٹیوب پر بھی ہمارے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں۔ AZ عزاداری یوٹیوب چینل پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہوگا کہ ہمارے برادر بزرگ جناب عبدالحمید ہنر صاحب نے آج اپنا پورا ہنر دکھایا، شاید پورا بھی نہ صحیح لیکن ایک حد تک تو ہنر دکھلایا، پورا تو بعد میں انشاءاللہ بڑے پروگرام میں ہم دیکھیں گے اور دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن اس گھر میں مختصر وقت میں ایسی محفل ہوئی ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں گے ناظرین کے واقعاً حق ادا ہو گیا، اور ہمارے جو شعراء کرام، شعراء ذوی الاحترام یہاں پر موجود تھے، ہر ایک نے جو ہے بہترین کلام پیش کیا، بالخصوص مولانا عسکری امام صاحب نے تو واقعاً کمال کر دیا۔ ہمارے تنویر صاحب ہیں، دانش صاحب ہیں، ساحل عارفی صاحب ہیں، میں ان کے لیے ہر ایک کے لیے تعریف نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن فارسی زبان میں ایک ضرب المثل ہے، وہ شاید ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس کی وہ تائید کرے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر گل یک بو خاص سی دارے، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی شعراء کرام تھے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے الگ الگ خوشبو کے ساتھ یہاں پر موجود تھا، اور اس نکھت کو جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا ہمارے ناظرین نے۔ لہذا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، اور ہمارے رفیق پنجوانی صاحب جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ہمارے جناب عباس وزیر صاحب جو یہاں پر ہیں، اور AZ عزاداری یوٹیوب چینل کے روح رواں جناب نجم علی رضوی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ انہی کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے ناظرین تک پہنچ رہا ہے، اور آپ سے صرف گزارش یہی کریں گے ہمارے نجم صاحب کے، آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ان کے لیے یہی شکریہ ہوگا۔ آپ کا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا یہ میرے خیال سے بہترین شکریہ ہوگا، اور اسے آپ جو لوگ اسے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اسے فارورڈ بھی کریں۔ میں دل کی گہرائی سے تمام
शुअरा का और हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये हमारे जो मेहमानान गिरामी यहाँ पर मौजूद हैं इनको आसमानी व ज़मीनी बलाओं से महफूज फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बस डेट पाए